بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما حکما و علما
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، جس طرح کے تمام احباب نو علم ہے کہ سیرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا آج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ کریم نے سورت دے ابتدا دے اندر ایک گل فرما دیتی ہے۔ اے سورہ یوسف کوئی عام قصہ کہانی نہیں، اے کوئی کڑی کڑائی گل نہیں، کوئی جھوٹی گل نہیں، اے حقیقت ہے۔ اور اللہ کریم آندے نے ان دے اندر عقل منداں واسطے بڑیاں ہی نشانیاں نے، یعنی جڑے سمجھن والے پرکھن والے لوگ نے انہاں واسطے، عمل کرن والیاں واسطے، جنہ سمجھنا کوئی نہیں، جنہ نے پرکھنا کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں کرنا، انہاں نو کی لگے کہ اس سورہ اندر جو مرضی بیان ہوندا جائے۔ اس واسطے اللہ کریم نے عقل مند، دانشور، سمجھداراں واسطے بات کہتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کریم فرما رہے نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی نو پہنچے، اللہ پاک نے انہاں نو حکمت
اور دنائی سکھائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرما رہے نے اسی نیکاں بندیاں نو ایویں دے بدلے عطا کرنے آؤ ادھر جناب یوسف جوان ہو رہنے ادھر عزیز مصر دی کار والے حضرت یوسف تے جناب فریفتہ ہو رہی ہے ڈورے ڈال رہی ہے انہیں بڑا جتن لایا حضرت یوسف نبی انہاں دے ہتھے نہیں چڑھے ہمیشہ اللہ دے کولوں ڈر دے رہے سارے زور لان تو بعد آخر تے انہیں ایک زور لایا اللہ پاک نے وہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا اللہ فرمان دے نے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اے عزیز مصر دی کار والی اے عورت جناب یوسف علیہ السلام نو مائل کر کے بند کمریاں دے اندر لے جان دیئے بند کمریاں دے اندر لے گئی دروازے بند کر دیتے گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام جدو بند کمریاں چ لے گئی نا جدو انہیں سارے جتن تو لان تو بعد ایک ہیلا رہ گیا انہوں بند کمریاں چ لے گئی دروازے بند کر دیتے گئے تالے لگا دیتے گئے آخری کمرے چ لے جا کے حضرت یوسف نبی نو کہن لگے اللہ فرمان دینے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ اے یوسف ذرا میرے بنے تک نہ میرے بلے ویخوا آؤ فرمان دینے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ او بی بی مینو اللہ دا ڈر آندے اللہ دا خوف آندے او دے آؤ کھارے دے او نوجوانو بزرگو اپنے حسن تا مان نہ کرے اگر حسن تے مان کرنا ہندا جناب یوسف مان کر دے اپنی جوانی تے مان نہ کرے اگر جوانی تے مان کرنا ہندا جناب یوسف علیہ السلام کر دے حضرات زیوکار کہن لگی یوسف ذرا میرے بلے ویکھنا تے حضرت یوسف نبی دا تقوی ویکھو آپ اس عورت وال آنکھ پار کے ویکھیا بھی نہیں دا ادھر زنا دعوتاں دے رہے ہے عورت دعوتاں دے رہی ہے لیکن یوسف نبی کہہ رہے نے معاذ اللہ بی بی مینو اللہ دا ڈر آندے سونےو زنا بڑی بری لانت جے اندے کولو بچ جاؤ اور اگے فرمان دینے انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون آؤ فرمان دینے بی بی تو اس دی امانت ہے
جس عزیز مصر نے مینوں اپنے گھر چ جگہ دیتی ہے، سونا کھان پین دیتا ہے، سونا رہن سہن دیتا ہے، سونا لباس دیتا ہے، میں امانت خیانت نہیں کر سکتا، اور فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، تے جیڑے ظلم کرن والے نے او کدے بھی فلاح نہیں جے پایا کردے۔ ادھر عزیز مصر دی گھر والے منتاں کر دی پئیے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام اندے وال ویندے ہی کوئی نہیں دے۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نو اس عورت دے گھر اندر رہندیاں 7 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے والا قد ہمت بھی وہم بہا لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین۔ اللہ کریم فرما رہے نے البتہ تحقیق زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا ہے، قصد کر لیا ہے، حضرت یوسف نبی بھی قصد کر لیا ہے، لولا ارہا برہان ربی، تے اینی دیر نو نا اللہ پاک دی طرفوں ایک نشانی آ جاندی ہے، ایک برہان آ جاندی ہے۔ اندے متعلق مفسرین نے بڑیاں باتاں لکھیاں نے۔ ایک بات دے اندر اندر آخری کمرے دے اندر نا زلیخا نے ایک پتھر دا بت بنایا ہے، ان دے اوپر سفید رنگ دی چادر ڈال دیتی ہے۔ چادر ڈالن تو بعد حضرت یوسف نبی کہن لگے او بی بی ایک کی کرنی پئی ہے، آندھیے میں اپنے رب نو لکا رہی ہوں، ان دے تو اولے ہو رہی ہوں۔ آؤ فرماندے نے بی بی تیرا رب تے لک سکدا ہے، میرا رب تے اوئے جیڑا رات دیاں طریقیاں چوی ویکھدا پہ آئے، میرا اللہ تے ہوئے او تے بند کمریاں چوی ویندا ہے، سمندراں دیاں تہواں چوی ویندا ہے، دریاواں چوی ویندا ہے، او دن بھی ویندا ہے رات بھی ویندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا عقیدہ نوٹ کرو، او دیاؤ کھارے والے ہو کدے تسی بھی سوچیا کرو، جھوٹ بولن لگیا میرا اللہ ویندا پہ ہے، شراب پین لگیا میرا اللہ ویندا پہ ہے، زنا کرن لگیا میرا اللہ ویندا پہ ہے، بد فعلی کرن لگیا میرا اللہ ویندا پہ ہے۔ او جو عقیدہ آج تو پہلے انبے یاد ہے، اوہی عقیدہ آج دے مسلمان دے کہ ساڈا اللہ ویندا پہ ہے۔ عزیزم مکرم جدو دل دے اندر بات آ گئی نا کہ اللہ ویکھدا پہ ہے، بڑے بڑے ظلمہ تو بچ جاواں گے، بڑے بڑے پاپا تو بچ جاواں گے۔ عزیزم مکرم ذرا سن لو دھیان نال، ایک استاد اپنے شاگرد نو کہن لگا بچیا گناہ اوتھے کری جتھے رب نہ ویندا ہوئے، گناہ اوتھے جا کے کری جتھے رب نہ ویندا ہوئے۔ اے شاگرد نے نا ساری زمین پھری، ساری جتھے جاوے آسمان دی نیلی چھت موجود ہے، جتھے بھی جاوے آسمان دی چھت موجود ہے، بڑی جگہ بڑا سفر کیتا، بڑی جگہ تے گیا، لیکن جناب اللہ ہر جگہ تے حاضر ہے۔ آخر کارے نہ بڑا پجیا رکیا، آندہ ہے میں جتھے بھی جانا رب تے ویندا پہ ہے،
ہن کیڑی جگہ تے جاواں؟ عزیز مکرم آخر گناہ تو روک گیا، باز آ گیا۔ اور دیاؤ کھارے والیا تم بھی یہ عقیدہ تے ذہن بنا لے میرا اللہ ویندہ پہ ہے۔ جدو اے بات نوٹ ذہن چاہ گی نا کہ اللہ ویندہ پہ ہے، اسی آج دنیا دی پولیس تو ڈرنے، فوج تو ڈرنے، دنیا دے اداریاں تو ڈرنے، لیکن اللہ کو لو کوئی نہیں ڈر دے۔ اور سونیا اللہ کو لو ڈر جندے کو لو ڈرن دا حق ہے، جندے کو لو ڈرنا چاہیے دے اوندے کو لو ڈر دے نہیں تے دنیا کو لو ڈرنے پہ۔ عزیزہ مکرم حضرت یوسف نبی کہن لگے بی بی تیرا رب تے لوک سکدا ہے، چھپ سکدا ہے، لیکن میرا اللہ او ویکھدا پیا ہے، بند کمریاں چ بھی ویندا ہے، زمین دیاں تیواں چ بھی ویندا ہے، دنے بھی ویکھدا ہے، رات نو بھی ویکھدا ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے، ایک تفسیر والے نے اے لکھیا ہے، حضرت جبریل اس طرح سامنے آئے نے یوسف نبی نو منع کر دے پینے، اے یوسف اے کام نہ کری، اے ظلم تے زیادتی نہ کری۔ ایک مفسرین نے لکھیا ہے اس طرح کر کے نا دیوار تے ایت دے زنا دے متعلق ایت لکھی ہے، حضرت یوسف نبی نے وہ ایت پڑھی ہے۔ ایک تفسیر والے نے لکھیا ہے بابا یعقوب انج کر کے یوسف نبی دے سامنے آ جاندا ہے، اللہ نقشہ لے آئے نے، حضرت یعقوب نبی آندے نے اے یوسف رک جاؤ، اے ظلم تے زیادتیاں نہ کرے۔ عزیز مکرم مختلف تفسیراں والیاں نے اپنی رہ لکھیاں نے، اپنی الفاظ لکھے نے۔ بہرحال حضرت یوسف نو زنا دعوت دے رہے ہیں، لیکن یوسف نبی ایک ہی گل کہہ رہے نے، بی بی مینوں اللہ دا ڈر آندا ہے، اللہ ویندا پہ ہے۔ عزیز مکرم بابا جی آندے نے ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھے آئے باپ پیارے، ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھے آئے باپ پیارے، جد میری نو داغ نہ لاویں اے فرزند پیارے، نظر پہ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، منع کریندا جے نال ہتھاں دے، منع کریندا جے نال ہتھاں دے، تے دیندا اے سخت دہائی، منع کیتا سی خواب نہ دسی، اے فرزندہ تینوں اسے گلوں پئی جدائی، تو پھر نہ ملیا مینوں۔ تے حضرت یوسف نبی کہن لگے اے زلیخا جیڑا میرے بارے تو زین لے کے بیٹھی ہے، اے مینوں چھاٹ دے باز یاب کر دے۔ آندے نے میں پیغمبر جد پیغمبر، او زلیخا میں پیغمبر جد پیغمبر، تے باپ پیغمبر میرا، میں پیغمبر
پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک نہیں ہو زلیخا ارادہ تیرا حضرات زی وقار اوے اگر اللہ کہہ رہے نے اے عام قصہ کہانی نہیں اندے اندر عقل منداں واسطے بڑیاں ہی نشانیاں نے سونے سن لیتے آنال اج دا مسلمان اندر خورے زنا کریے تے زنا ہوندہ حالانکہ اکھاں دا بھی زنا ہے جیڑا بندہ اے موبائل دا دور ہے نیٹ دا دور ہے اپنی تنہائی دے اندر بیٹھ کے یا یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھ کے اس موبائل تے بریاں چیزاں ویندہ فحاشی والیاں چیزاں ویندہ او اینج سمجھو جویں اکھاں نال زنا کردہ پہ آئے جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ گئے یا یاراں بیلیاں چ بیٹھ گئے اینا کلنا دے نال بریاں چیزاں سن دے سماعت کر دے او چاہے کوئی مرد یا عورت ہے اینج سمجھو کنا نال زنا کر رہے ہے جیڑا بندہ اینا ہتھانو برے کمہ دے اندر یوز کر دے استعمال کر دے اینج سمجھو اینا ہتھانال زنا کر رہے ہے لازمی زنا کرنا ہی زنا نہیں دا اوے بریاں چیزاں ویکھنا بھی زنا جے پیڑیاں گلاں سننا بھی زنا جے بچ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا بڑے بڑے عمل لے کے آئے گا نمازاں بھی ہون گیاں حجاں تے عمرے بھی ہون گے روزے بھی ہون گے نفل و نوافل بھی ہون گے فرض بھی ہون گے تہجداں لے کے آئے گا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے گا نا اللہ پاک ان دے نیک عملانو انج اڑا دین گے ہوا دے اندر جویں جناب روئی پینجا اڑاندہ ایویں دے نیک عمل اڑا دیتے جان گے نمازاں بھی اڑ گئیاں عمرے تے حجاں بھی اڑ گئیاں روزے تے زکاتاں بھی اڑ گئیاں آواز آئی سونے نبیا کیڑا بد نصیب بندہ جن دے عمل اللہ نے قبول ہی نہیں کیتے ضائع کر دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے او بندہ جیڑا تنہائی دے اندر بہ کے تے زنا کریا کردہ سی یعنی بریاں چیزاں ویکھدا سی اکھاں دا بھی زنا ہے اے موبائل ان دے اندر اچھیاں چیزاں بھی آندیاں نے بریاں بھی آندیاں نے انسان تے ڈیپینڈ کردہ انہیں اچھی چیز دیکھنی ہے یا بری دا استعمال کرنا ہے آپ نے فرمایا جیڑا کلیاں بہ کے او نوجوانوں سنیاں جے آن نال میری او ماں پینوں سن لو آن آپ نے فرمایا جیڑا کلیاں بہ کے بریاں فلماں ویندہ بریاں چیزاں ویندہ جنہ دا تعلق جیڑیاں چیزاں زنا وال میل کرن برے کماں وال میل کرن آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ان دے سارے نیک عمل ضائع کر دین گے عزیز مکرم سنیاں جتے آنال حضرت یوسف نبی نے آندے نے بی بی معاذ اللہ مینو اللہ دا ڈاراندہ حضرت یوسف نبی نے طرح طرح دے جناب مصیبتاں تے پریشانیاں دا سامنا کیتا ہے
لیکن زنان دے قریب نہیں گئے. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمان دے نے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حضرت یوسف نبی کہن لگے دروازے بھی بند نے تالے بھی لگے نے تے چابیاں زلیخا کول نے. ہن میں دوڑاں تے کی کراں. دل چ خیال آیا اللہ دی طرفوں پیغام آیا اے میرے نبی یوسف دوڑنا تو آڈا کام ہے اے دروازے کھولنا اللہ پاک دا کام ہے. عزیز مکرم یوسف نبی نے دوڑاں لا دیتیاں نے. آپ دوڑ پہنے اللہ دی طرفوں جس دروازے دے قریب جاندے نے تالا کھول جاندہ ہے دروازہ کھول جاندہ ہے. وہ دروازہ تالا ٹوٹ جاندہ ہے دروازہ کھول جاندہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ستے دروازے ستاں کمریاں دے دروازے تالے ٹوٹ دے گئے دروازے کھول دے پہ. اللہ دی کرنے جدو آخری دروازے تے پہنچے نا انج کر کے عزیز مصر بالکل دروازے دے سامنے کھڑا ہے تے زلیخا ویکھ کے ہکی بکی رہ گئی حیران رہ گئی. ایک ہی بنے ہے تے نالی فوراً بدل گئی ہے فوراً بدل گئی ہے. آندھیے عزیز مصر جنوں تسی گھر چ جگہ دیتی ہے جنوں تسی بٹھایا پلایا کھلایا اونا تو آڈی عزت نال کھیلے ہے. عزیز مکرم آندھیے دسو اے ہو جائے بندے نال کی سلوک کیتا جائے. یا دے نانو قید کر دیتا جائے یا پھر نانو دردناک عذاب دیتا جائے. فوراً بدل گئی. پہلے اندر کی کہہ رہی سی یوسف تو بڑا حسین لگنا ہے بڑا جمیل لگنا ہے لیکن نال ہی فوراً بدل گئی. عزیز مکرم ذرا سنیا جیتے آنل جلدی نال بدل گئی. عزیز مصر دروازے تے کھڑے اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرمان دے نے قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو اس عورت دی چلاکی ویکھی نا کہ سارا کچھ میرے تے ہی پائی جان دیئے. اے عورت ایسی چیز ہے بندے نو چاہے تے ولی بنا دے تے چاہے چاٹ چشتان بنا دے. بدلن لگیا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. اللہ انہ دے مکر تو محفوظ فرمائے عورتان دے فریب تو محفوظ فرما لے. بڑے بڑے بیچارے قابو آ جان دینے. اوہ اللہ کو لو ڈر دے رہا کرو رب کو لو معافیاں منگ دے رہا کرو تے ساریاں عورتاں ایک جیسیاں بھی نہیں ہوندیاں. اللہ ہر کسے نو ہدایت نصیب فرمائے. مردانو بھی اللہ ہدایت دے تے عورتانو بھی ہدایت نصیب فرمائے. عزیز مکرم جلدی نال بدلی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران آندے نے سارا الزام میرے تے آ رہے ہے تے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی. اے عزیز مصر نو کہن لگے اے عزیز مصر میرا اندے اندر کوئی قصور نہیں نہ میں کچھ کیتا ہے. اے عورت میں نو اپنے اول میل کر رہی سی اپنے والے میں نو کھچ رہی سی میں بے گناہ ہاں اور اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمان دے نے وَشَاهِدَ شاہد من اہلیہا. اے فیصلہ ہویا
کہ گھر والیاں دے وچوں عزیز مصر دے اہل والیاں دے وچوں جناب ایک گواہ پیش کیتا جائے، شہادتی پیش کیتا جائے۔ ہن مفسرین نے ان دے متعلق بھی بڑیاں باتاں لکھیاں نے۔ بعض آندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی ایک بچے نے دیتی، بعض آندے نے کسے سیانے نے دیتی ہے۔ عزیز مکرم مختلف رحمانے اور کئی بچے ایسے نے جیڑے بچپن دے اندر بولے نے تے اللہ دے حکم نال بولے نے۔ ایک بچہ ہوئے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی سچائی دی گواہی دیتے۔ ایک بچہ ہوئے جدوں حضرت جریج ولی تے تہمت لائی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ جریج جیڑے انہیں فلاں عورت نال زنا کیتا ہے، ان دے وچوں اے بچہ پیدا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ولی دی سچائی بیان کرنے واسطے، ثابت کرنے واسطے اے جیڑا گود دے اندر بچہ سی اللہ نے نو زبان دیتی ہے تے بچہ بول پیندا ہے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح اللہ پاک نے مختلف بچیاں نو او جناب جیڑے بچپن دے اندر بولے نے انہاں نو قوت گویائی بولن دی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی بھی پیش کیتی گئی اور فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ آندے نے عزیز مصر اگر یوسف علیہ السلام دا قمیض اگلی سیر تو پھٹے ہے پھر سمجھاں گے یوسف جھوٹا ہے زلیخا سچی ہے۔ اللہ دے قرآن نے ایک ایک گل نو بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر یوسف علیہ السلام دا قمیض پچھلی سیر تو پھٹے ہے پھر یوسف سچا ہے، اے زلیخا جھوٹی ہے۔ عزیز مکرم کردیاں قمیض نو ویکھے آگے ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن کیدکن ان کیدکن عظیم۔ جدوں عزیز مصر نے ویکھیا نا کہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام دا پچھلی سیر تو پھٹے ہے تے حضرت یوسف نبی نو حوصلہ دیتا ہے تے عورت نو جھوٹیاں کیتا ہے۔ اس موقع تے عزیز مصر نے اپنی گھر والی نو جھوٹا کیتا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ پاک نے نا ایک قصہ بیان اس واسطے کیتا ہے کہ سانو اندے اندروں کی سبق ملدا ہے۔ ہن چلدیاں چلاندیاں نا عزیز مصر دے سامنے جدو سارا معاملہ آیا کہ یوسف سچا ہے تے زلیخا جھوٹی ہے گھر والی، اے خاموش ہو گیا، نہ کوئی اپنی گھر والی نو سزا دیتی ہے تے نہ کوئی یوسف علیہ السلام نو سزا دیتی ہے۔ کردیاں کراندیاں نا اے سلسلہ جیڑا ہے باہر عورتاں دے اندر پھیل گیا ہے۔ اے جڑیاں امیر زادیاں نے بادشاہاں وزیراں دیاں عورتاں نے نا انہاں دی اندر باہر شور پہ گیا کہ عزیز مصر دی جڑی گھر والی ہے نا وہ اپنے غلام نال پیڑی ہے، اپنے غلام نال
انہوں دل دے بیٹھی ہے، طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے یوسف آرز ان ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے عزیز مصر کہندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو، اے یوسف اس بات دا خیال نہ کر، تے اپنی گھر والی نو کیا جا جا کے استغفار کر، اللہ کولو معافی مانگ، دیاؤ کھارے والے ہو، اگر غلطی ہو جائے تے پھر اللہ کولو معافیاں مانگ لینیاں چاہی دیاں نے۔ فرمایا انکی کنتی من الخاطئین، اللہ دا قرآن فرمایا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبا انا لنراہ فی ضلال مبین۔ طرح طرح دیاں گلاں ہو رہیاں نے، باتاں ہو رہیاں نے۔ عزیز مصر دی جدوں بیوی نے سنے آنا میرے بارے طرح طرح دے الفاظ کسے جا رہے نے، انہیں کی کیتا ہے اپنیاں سہیلیاں نو بنایا، شہزادیاں نو بلایا، وزیراں دیاں بیویاں نو بلایا، بادشاہاں دیاں عورتاں نو بلایا، انہاں نو کٹھیاں کی ایک دعوت بنائی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اے بھی بیان کیتا ہے، فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا قالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اس عزیز مصر دی بی بی نے ایک دعوت رکھی ہے، قلین بچھائے گئے، کرسیاں لا دیتیاں گئیاں، شہزادیاں نو دعوتاں دے دیتیاں گئیاں، انہیں بادشاہاں دیاں عورتاں آ گئیاں۔ حضرت یوسف نبی نو حکم دے دیتا ہے جدوں میں تہانوں کہاں تسی اس طرح کر کے انہاں دے سامنے گزرنا ہے، انہاں دے ہاتھ دے اندر چھریاں پھڑا دیتیاں گئیاں، پھال پکڑا دیتے گئے، لے بھئی چھریاں پکڑ لو، اے پھال پکڑ لو، تسی اے پھال کٹنا ہے۔ ادھروں انہاں چھریاں پکڑیاں، پھال پکڑ لینے کٹن واسطے تیار ہویاں نے۔ ادھروں حضرت یوسف نبی نو حکم ہویا اے یوسف ذرا انہاں دے سامنے دی گزرنا تسانے۔ حضرت یوسف نبی چونکہ ایک غلام سان گل مننی پئی ہے، انہاں عورتاں دے سامنے جدو گزرے نا، اینا عورتاں دے سامنے گزرے نا، عزیز مکرم اے عورتاں کی کہن لگیاں، آندیاں نے اے تے کوئی بشر نہیں، اے کوئی انسان نہیں، انج لگ دائے اے کوئی فرشتہ ہی ہے، ایڈا سونا یوسف، آندیاں نے بشر نہیں، اے کوئی انسان نہیں، اے تے کوئی فرشتہ ہی لگ دائے، بزرگ فرشتہ لگ دائے۔
حضرت یوسف نو ویندیاں پیاں نے پھل کٹنا یاد نہیں رہا اپنیاں انگلاں زخمی کرا لیاں نے انگلیاں کٹا لیاں نے حضرات زیوکار تے ایک کہن لگی اے او شخص جندے تے میں بے ایمان ہوئیاں تسی مینوں تانے مار دیاں جے دسو اندے اندر میرا کی قصور ہے عزیز مکرم ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے آندیاں نے او تے یوسف سننا اونا عورتاں نے حضرت یوسف نو تکیا اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں نے اگر میرے سر تاج محمد نو تک دیاں تے گردنا تے چھریاں چلا بیندیاں حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے آندیاں نے او تے یوسف نبی اینا جنوں رب نے اینا سونا بنایا اگر میرے سرتاج نو ویندیاں اللہ دے نبی بھی پھر جہانوں سونے بلکہ ساری کائنات تو سونے عزیز مکرم ایڈے سونے نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے میں سونے نبی نو ویکھے اینج کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنے اوپر نہ سرخ رنگ دی چادر لئیے آپ لیٹے نے تے 14ویں دا چان چڑیا کھڑا آندے نے میں کدے 14ویں دے چان نو وینا کدے آمینہ دے لال نو وینا بار بار کدے میں 14ویں دا چان وینا کدے میں سونے محبوب پیغمبر نو وینا آندے نے 14ویں دے چان چتے داغ نظر آیا ہے مینوں آمینہ دے لال چ کوئی داغ نظر نہیں آیا انہیں سونے آمینہ دے لال اور شاعران دائے روایت کرندہ جے جابر سہارا کبو سبحان اللہ روایت کرندہ جے جابر سہارا روایت کرندہ جے جابر سہارا میں ایک راتی ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھا دوبارہ میں دوہانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظر آیا محمد دا چہرہ نظر صاف آیا محمد دا چہرہ نظر صاف آیا روایت کرندہ جے جابر سہارا عزیز مکرم آج ماما مان کر دیاں نے ساڑھے پتر سونے نے ساڑھے لال سونے نے مینوں دسو آج ساڑھیاں ماما مان کر دیاں نے یوسف دی ماں کی کہندی ہوئے گی میرا یوسف کڈا سونا ہے تے جدو میرے تیرے پیغمبر دی واری آئی تے سیدہ آمنہ کی کہندی ہوئے گی ایڈے سونے اللہ نے چہرے بنائے نے عزیز مکرم سیرت حضرت یوسف علیہ السلام آپ زنا دے قریب نہیں گئے برائی دے قریب نہیں گئے ساڑھے بیلی پیسے لے کے جہنم خرید رہنے آگ خرید رہنے قبر دا عذاب خرید رہنے جدو اللہ دا ڈر آ جائے پھر بندہ بڑے بڑے گناہاں تو بچ جاندہ ہے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے جدو اے دل چ گل نہ ہوئے پھر جو مرضی کر دے پھرو حضرات زیوکار اس واسطے ہمیشہ اللہ دے کولو ڈر دے ریا کرو اے جوانی صدا نہیں رہنی ایک ٹائم آنا ہے بڑا پان ہے اے حسن صدا نہیں رہنا
ایک ٹائم آنا اس چہرے تے چریاں پہ جانیاں نے، اے سونیاں اے طاقت صدا نہیں رہنی، ایک ٹائم آنا ہے کمزوری آ جانی ہے، اے چال چلن تے ٹال شال نہیں رہنی، ایک ٹائم آنا ہے نہ چیزاں ختم ہو جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت تو سبق اے مل دے، اوہ جویں جناب یوسف زنا تے برائی تو رکے نے، آج دے نوجوان نو بھی رکنا چاہی دے۔ عزیز مکرم اللہ کو لو دعائے اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی یوسف تو سونے نہیں ہو سکدے، نبی پاک تو سونے نہیں ہو سکدے، قادہ مانے اے انہاں لوکاں نے انہاں نبیاں نہیں کیتا، اسی کیوں کریے مال۔ 4 دن دی جوانی ہے ختم ہو جانی ہے، قبر دے اسی زینت بلنے۔ اللہ کو لو دعائے اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔